ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عثمان بن علی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش دراصل سید زادے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ کی طرف سے امام حسن سے ملتا ہے۔ آپ کا طریق آپ کے نزدیک صوفی صفات سے مشفق ہے کہ صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منتقی اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب ہے اخلاص اور یکسوئی اور محبت کے ساتھ خدا کی بندگی اختیار کرنے کی راہ ہے، نہ کہ کوئی خاص وضع اور قطع اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں علم کے پیروکار ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پہ غالب اور اس سے افضل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک سفر میں رہے اور اس سفر کے دوران انہوں نے کبھی بھی باجماعت ناغہ نہیں کیا۔ ہر جمعے کے روز وہ کسی نہ کسی قصبے میں قیام فرماتے۔ صوفیوں کی ظاہری وضاقطع کو آپ ناپسند فرماتے تھے اور ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان چیزوں کو ریاکاری کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ نکاح کے بارے میں آپ کا اختلاف رہے کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح شرط ہے۔ اگر نکاح کے بغیر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، بلکہ نکاح اس پر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو، اس کے لیے مجرور رہنا اچھا ہے تاکہ کوئی نیک اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور وہ یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر و مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے کبھی شادی نہیں کی بلکہ تجرد کی زندگی ہی گزار دی۔ 11 برس نکاح کی آفت سے محفوظ رہے، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا تو میں بن دیکھے ایک پری صفت دل جان سے گرویدہ ہو گیا اور 1 سال اسی طرح سے متشرف ہو گیا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنے کمال و لطف اور مہربانی سے میرے دل پہ عصمت اور پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی اسی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ لاہور میں آمد و قیام آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں سن 1930 میں لاہور میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین رنجانی اس خدمت برما پر مامور تھے، اس لیے آپ کو جب لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں حسین رنجانی موجود ہے تو میری کیا ضرورت ہے، لیکن شیخ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا۔ کہنے لگے میرے پہنچنے کے بعد اگلی صبح جب میں نے دیکھا تو حسین رنجانی کا جنازہ جا رہا تھا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر کے حصوں میں بھی سفر کیا۔ آپ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر نے تعمیر کروایا۔ خواجہ
معین اجمیری اور بابا فرید گنج شکر نے کسب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی بھی کی۔ محی الدین اجمیری نے چلے کے بعد رخصت ہوتے وقت جو شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملا، درہنما، اسی سے آپ گنج بخش کے نام سے شہرت یافتہ ہوئے۔ آپ کی تصانیف صرف اس وقت آپ کی کتاب کشف المحجوب کے سوا کوئی اور کتاب نہیں۔ کشف المحجوب، کشف اسرار، کتاب الانفال، سرکروب، شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کے تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص سے مجھ کو شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اس نے، لیکن پھر مجھے واپس نہ کیا۔ اس کے شروع سے میرا نام ہٹا کر اپنا نام لگا دیا۔ چونکہ دیوان کا یہی وہ ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ کر نہ سکا، اس لیے میری پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کون کون ان کے مزار پر گیا ہے اور وہاں سے کس کو کیا خیرات ملی، کیونکہ وہ تو داتا ہیں۔ اور آپ یقین مانیں میں بھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ داتا دربار گئی تھی، جو انتہائی خوبصورت منظر صبح 5 بجے کا میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔